آپ گوگل پہ سرچ کریں 12 ربیع الاول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عیسوی تاریخ پیدائش ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع جو کیا ہے، وہ دن پر پورا اجماع ہے کہ وہ 9 ذی الحجہ تھی، اور دن کون سا تھا؟ جمعے کا، 9 ذی الحجہ جمعے کا دن، اور اگلے سال ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا پیر کے دن۔ کوئی ریاضی دان ذرا کیلکولیٹ کر کے دیکھے کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس سال 9 ذی الحجہ پڑ رہی تھی، جمعے کا دن۔ خیر اس سے تو وفات کا پتہ چلے گا، وفات کا، ولادت کا بھی اسی طرح کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے، یہ تو وفات کا پتہ چلے گا، اگلے سال وفات ہوئی ہے نا آپ کی، تو جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ولادت ہوئی پیر کا دن تھا، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ تو آپ ذرا کیلکولیٹ کر کے یا کسی ریاضی دان سے دیکھیے، پوچھئے کہ کیا ربیع الاول میں 12 تاریخ کو اس سال پیر کا دن بیٹھ رہا ہے کہ نہیں بیٹھ رہا، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ میچ ہی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ پیر کا دن یا تو 8 تاریخ کو بیٹھ رہا ہے یا 9 ربیع الاول کو بیٹھ رہا ہے۔ اسی وجہ سے محقق علماء کہتے ہیں کہ اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول ہے، اور اس میں بھی 8 کو زیادہ ترجیح دی ہے، لیکن یہ بھی یقینی نہیں ہے۔ اس لیے یقینی نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو نوٹ کیا۔ آپ ہنستے تھے تو آپ کے دانت کتنے نظر آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کیسے کھایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کیسے کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کی مانگ کیسے نکالا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کتنے بال سفید ہو گئے تھے، ایک ایک چیز نوٹ کی اور آگے امت کو بتائی۔ تو سوچئے کہ یوم ولادت اور یوم وفات نہ یا تو نوٹ نہیں کیا، نوٹ کیا تو آگے امت کو بتایا نہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ نوٹ نہ کیا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ چلو ولادت میں تو کہہ سکتے ہیں نوٹ نہیں کیا، وفات کا دن تو معلوم ہونا چاہیے تھا نا، معلوم تھا مگر آگے نقل نہیں کیا تاکہ یہ امت برسیاں منانا نہ شروع کر دے، کیونکہ ولادت کے دن سے اور وفات کے دن سے کوئی شریعت کا حکم متعلق نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے نہ یوم ولادت کی تاریخ آگے امت کو بتائی اور نہ یوم وفات کی تاریخ امت کو بتائی، جان کر جیسے حضرت عمر نے وہ صلح حدیبیہ میں جو درخت تھا نا وہ جب کٹوا دیا تو بعض جو کمزور ایمان والے لوگ تھے جو عشق کرتے تھے مگر عشق کا طریقہ نہیں آتا تھا، انہوں نے پھر ایک درخت بنایا اور اس کو نام دے دیا یہ صلح حدیبیہ والا درخت ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ صحابہ کرام نے یوم ولادت نہیں بتایا ہمیں، لیکن کیا نتیجہ نکلا کہ بدعتیوں نے کچھ تو کرنا تھا نا، کسی دن کو سیلیبریٹ تو کرنا ہے، منانا تو ہے، تو انہوں نے خود سے 12 تاریخ کو متعین کر کے منانا شروع کر دیا۔ جیسے عیسائی خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ کا یوم ولادت نہیں ہے، یہ عیسائی پادریوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، مگر دن تو منانا ہے نا، انہوں نے عمل سے تو ثابت نہیں کرتے کہ ہم عیسائی ہیں۔ عیسائیوں کی آج داڑیاں نہیں ہوتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی داڑھی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زنا اور شراب کے خلاف دعوت لے کر آئے تھے، آج پورا امریکہ شراب بھی پی رہا ہے، زنا بھی کر رہا ہے۔ تو جو عملی تو کام کرنے کے تھے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں وہ چھوڑ دیے، حضرت عیسیٰ کے یوم ولادت منانا شروع کر دیا۔ یہ سب ان لوگوں کے کام ہیں جو عمل میں کسی کو فالو نہیں کرتے مگر دن منا کے خوشیاں مناتے ہیں۔ عیسائیوں کے پاس بھی یوم ولادت محفوظ نہیں تھا حضرت عیسیٰ کا، انہوں نے بھی 25 دسمبر متعین کر کے اس کو منانا شروع کر دیا۔ اور کمال کی بات ہے عیسائیوں کی جو اصل عید تھی جو حضرت عیسیٰ دے کے گئے تھے اس کا کسی عیسائیوں کو بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون سی تھی۔ تو جس طرح سے ربیع الاول 12 تاریخ منائی جا رہی ہے، اس سے بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اصل عیدیں کہاں غائب ہو گئیں، اور جوش و خروش ان لوگوں میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں اتنا نہیں ہوتا جتنا اس بنائی ہوئی عید میں ہوتا ہے۔ جو اصل عیدیں اسلام نے دی ہیں ان میں ایسا چراغا نہیں ہوتا، ان میں اس طرح نہیں ناچتے، مگر جو عید نہیں دی ان میں اتنا اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ اصل عیدوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری باتیں اس بات کی علامت ہے میرے بھائی
اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ بھی تو حضرت عمر کا دن مناتے ہو اور فلاں کے دن مناتے ہو، تو جو مناتے ہیں بھائی ان سے پوچھو، ہم تو نہیں مناتے. ہم تو نہ حضرت عمر کا دن مناتے ہیں، نہ عثمان کا دن مناتے ہیں، نہ علی کا دن مناتے ہیں رضی اللہ عنہ، نہ حضرت حسین کا دن مناتے ہیں. ہم کہتے ہیں حضرت عمر کی تعلیمات کو فالو کرو، حضرت عثمان کی کو فالو کرو، حضرت حسین کو فالو کرو، حضرت علی کو فالو کرو، ان کے دن منانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے اس بارے میں اپنا عقیدہ درست کریں. اور ایک بات یہ کہ دیکھو بھائی، یہ وقت ذرا مجھے بتائیں، یہ گھڑی تھوڑی آ گیا ہے، کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 35 ہو رہے ہیں. اب اس دن کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ منانے کے مختلف اسٹائل ہیں لوگوں کے. کچھ تو بریک ڈانس پہ آ جاتے ہیں، نبی کی یاد میں ناچ رہے ہیں، باقاعدہ ڈانس ہو رہا ہے، اتنی بڑی بڑی داڑیاں اور پگڑیاں پہن کے ناچ رہے ہیں. کچھ رو رہے ہیں نبی کی یاد میں، ایسا رو رہے ہیں خاص طور پہ جب کیمرہ سامنے آتا ہے تو بہت زیادہ روتے ہیں، پھر وہ بہت زیادہ روتے ہیں. رونا دھونا یہ تنہائی میں اچھا لگتا ہے، مجمع میں رونا دھونا. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، اہل اللہ کی عادت کیا ہوتی ہے، دن گزارے ساز میں، راتیں گزاری سوز میں، عمر بھر ہم دن میں بلبل شب میں پروانہ رہے. دن گزاری ساز میں، ساز کا مطلب خوش و خرم، راتیں سوز و گداز غم میں. یہ اہل اللہ کی عادت ہے، لوگوں کے سامنے مسکراتے چہروں سے اور تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونے والے. دن گزارے ساز میں، راتیں گزاری سوز میں، عمر بھر ہم دن میں بلبل کی طرح چہکتے ہیں خوش و خرم، شب میں پروانے کی طرح آگ کے گرد. جیسے پروانے کی صرف ایک چیز ہوتی ہے، آگ مل جائے جل جائے گا آگ میں. تو اہل اللہ کیا کرتے ہیں، تنہائیوں میں پروانے کی طرح اللہ کی ذات کے گرد گھومتے ہیں. وہ جو مجمع میں زیادہ رو رہا ہے تنہائیوں میں نہیں روتا، وہ فراڈی ہے، 2 نمبر ہے. اور یہ بات سمجھ گئے نا کون مراد ہے؟ مجمع میں. اور یاد رکھو جو تنہائی میں ذکر نہیں کرتا، مجمع میں بیٹھ کے چیختا رہتا ہے ذکر اللہ، وہ بھی بدعتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری عمر میں کچھ لوگوں کو مسجد میں زور سے ذکر کرتے ہوئے سنا، جتھا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، ذکر کر رہے تھے، ہوا لگے ہوئے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس نابینا ہو گئے تھے، فرمائے کس کی آوازیں آ رہی ہیں؟ کہا ذکر کر رہے ہیں کچھ لوگ. خادم سے کہا پتھر اٹھا کے دو، اٹھا کے مارا ان کو. بولا ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے اور انہوں نے یہ بدعتیں شروع کر دی، ہم نے نبی کے وقت میں یہ بدعت نہیں دیکھی. اسپیکر آن کر کے ذکر ہو رہے ہیں. بھئی اللہ کو یاد کر رہے ہو یا پبلک کو پریشان کر رہے ہو؟ اللہ کو یاد کرو، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو. مسجد کے کونے میں بیٹھ جاؤ، جتنا مرضی ذکر کرنا ہے کرو، کس نے منع کیا؟ آج بعض مسجدوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ خاص طور پہ رمضان کی آخری راتوں میں وہ سارے جتھے بنا کے پورے محلے والے بیٹھے تھے، ہو ہا ذکر ہو رہے ہیں. کیا ہے یہ کون سا طریقہ ہے ذکر کا؟ بھائی کوئی غیر مسلم یہ منظر دیکھ کے اسلام قبول کرے گا؟ دیکھو نماز کو دیکھ کے بہت سے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا، اتنی خوبصورت عبادت ہے. روزے کو دیکھ کے بہت سے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا، مگر یہ اس طرح مسٹنڈوں کی طرح بیٹھا ہوگا نا، ہو ہا کر رہا ہوگا، وہ کہے گا یہ بھی کچھ ہمارے یہاں کچھ ہوتے ہیں دیوانے، یہ بھی وہی ہیں. جو سنت طریقہ ہے اور جو صوفیاء کرام بعض دفعہ ضربیں بتاتے ہیں کہ اللہ ہو کی ضربیں لگائی جائیں، وہ ضربیں بذات خود مقصود نہیں ہوتی. وہ کیا ہوتا ہے، اللہ کا نام دل میں بٹھانے کے لیے ایک مشق کرائی جاتی ہے، اس کو سنت نہیں سمجھا جاتا. تو جب وہ قرار نصیب ہوتا ہے تو وہ چھڑوا دیتے ہیں. اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ اگر وہ پبلک کو اکٹھا کر کے باقاعدہ اعلان کر کے مجلس ہوگی تو وہ بھی بدعت بن جائے گی، وہ بھی بدعت بن جائے گی. ایک صاحب میرے پاس آئے رمضان میں کہ میں اپنی مسجد میں خانقاہ کھول رہا ہوں. کہ جی ماشاءاللہ آپ کو خلافت ملی، ہاں فلاں سے کے لیے اچھی بات. میں نے کہا کیا کریں گے؟ کہہ رہے میں اس طرح لوگوں کو جمع کر کے ذکر کرواؤں گا. میں نے کہا رہنے دو بھائی، آپ کو اللہ کا واسطہ. ہوا کا لوگوں کو بڑا شوق ہے، پوری پبلک اکٹھی ہو جائے گی. دکانداری نہ چلاؤ، لوگوں کی اصلاح کرو بھائی. خیر وہ واقعی نیک آدمی تھے تو میرے مشورے پر انہوں نے عمل کیا. تو
پوچھنے آ گئے نا پہلے کہ احتیاطاً میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو شریعت کے خلاف چل جائے. اس لیے میرے بھائی اللہ کے نبی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ذکر نہیں کرنے دیا. اب کوئی یہ کہے کہ دیکھو لوگوں کو ذکر سے روک رہے ہیں, یہ ذکر سے نہیں روک رہے, اس طریقے سے ذکر سے روک رہے ہیں. میں نے ایک بیان میں کہا کہ جو عاملوں کے پاس جا کے ذکر کرتے ہیں نا, وہ دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے ان کا تھوڑے دنوں میں. تو میرے خلاف کمنٹس آئے فیس بک پہ کہ یہ لوگوں کو ذکر سے روک رہا ہے, اور یہ اس نے دعویٰ کیا کہ ذکر کرنے سے انسان پاگل ہو جاتا ہے. حالانکہ قرآن میں تو جگہ جگہ ذکر کرنے کا حکم ہے, قرآن میں جگہ جگہ ذکر کرنے کا حکم ہے, مگر قرآن میں یہ کہیں نہیں کہا کہ جب یہ جو ہم ذکر کا حکم دے رہے ہیں اس کے لیے فلاں پیر صاحب کے پاس جاؤ اور ان کی مجلس میں بیٹھ کے یوں یوں سر ہلاؤ اور جتھے بنا کے کرو. یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ اور فلاں کے مشورے پہ کرو, یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں بھائی؟ تو یہ جو روحانی پیر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, روحانی علاج والے پیر جو ہمارے مشائخ بزرگ ہیں, وہ جو ذکر بتاتے ہیں وہ تو ہر ایک کی حالت کو دیکھ کے کہ بھئی یہ اس کو اس ذکر سے فائدہ ہوگا, اس میں اللہ کی محبت آئے گی, اس کو اس ذکر سے اللہ کی محبت, وہ جن چڑیل بھگانے کے لیے نہیں ہوتے, وہ اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں. وہ ہر ایک کے حالات کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن یہ جو جنات بھگانے والے لوگ جو ذکر کراتے ہیں یہ سب دماغی توازن کی خرابی ہے. اور یاد رکھو کسی کے قبضے میں جن نہیں ہوتا, یہ فلسفہ ہی غلط ہے. جنات کو قبضے میں کرنا ممکن نہیں ہے, جنات نے ان عاملوں کو قبضے میں کیا ہوا ہوتا ہے. یہ بات قرآن سے ثابت ہے, یہ میرا موضوع نہیں ہے, میں پھر کسی اور وقت بتاؤں گا انشاءاللہ اس پر. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا انہوں نے جنات 10,000 جنات قابو میں, جھوٹ بول رہا ہے, بکواس کر رہا ہے, الو بنا رہا ہے آپ کو. ایک جن بھی اس نے قابو میں نہیں کیا ہوا. اور یہ جو لوگوں کو کہتا ہے نا تم نام بتاؤ, اپنی ماں کا نام بتاؤ, پھر یوں استخارے لڑاتا ہے, پھر کہتا ہے وہ فلاں پہ یہ. کسی کے باپ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ کسی کی ماں کا نام سے اور باپ کے نام سے کہ کس پر کتنے جنات ہیں. ڈاکٹر آپ کی بیماری بتا سکتا ہے آپ کے نام اور آپ کے ابا کے نام سے؟ یہ بڑے بے غیرت ہوتے ہیں, بے شرم ہوتے ہیں, انہوں نے پہلے سے اس مریض سے تعلقات ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہے, تو وہ آپ کو بیوقوف بنا دیتے ہیں اس کے بارے میں. کسی کو نہیں پتا چلتا کہ کس کی اماں کا نام کیا ہے. ابا میرے پاس لوگ بھیجتے ہیں میری امی کا نام, میرے چاچے کا نام, میرے ماں. میں نے کہا پتہ نہیں کیوں بنے چاچے پورے خاندان کا نام. کہہ رہے آپ بتا دیں ہم پہ کس نے کیا کیا ہے. بھائی تو اپنے چاچے کا نام مجھے کیوں بتا رہا ہے, ماموں کا نام مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ کہہ رہے آپ بتا دیں. میں نے کہا کوئی بھی نہیں بتا سکتا کس نے کیا کیا ہوا ہے. یہ جھوٹ ہے, لوگوں کو الو بنانے کی باتیں ہیں. بھائی اپنے آپ کو بچاؤ ان بے وقوفوں سے. یہ اپنی بیوی کے بارے میں نہیں بتا سکتے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں. ان کی بیویاں گھروں سے بھاگتی ہیں, ان کو تھوڑی پتا ہوتا ہے. جن کی بیویاں بھاگی ہوئی ہیں وہ ان کے پاس جا رہے ہیں کہ میری بیوی کہاں بھاگ کے گئی ہے, ذرا کچھ نکالو. یہ نہیں پوچھتے کہ تیری جو بھاگی ہوئی ہے وہ پکڑائی میں آئی ہے اب تک. بعض دفعہ ان کی باتیں سچ نکل جاتی ہیں, اس سے لوگ دھوکے میں آتے ہیں. یاد رکھو جو عامل کہے نا تمہاری بیوی فلاں جگہ ہے, سمجھ لو کہ یہ اس نے عمل سے نہیں بتایا, اس کے تمہاری بیوی سے تعلقات ہیں, اس کو پتا ہے کہ وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے. وہ یا کسی ایسی عورت سے تعلقات ہیں جو آپ کی بیوی پہ نظر رکھی ہوئی ہے, اس نے پہلے اس کو انفارم کر دیا کہ وہ بھاگنے والی ہے, لہذا جب یہ بندہ آئے گا تو اس کو بتا دینا. جب تم سچ بتاؤ گے یہ تم پر اور اعتماد کر کے تمہارے ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دے گا. سب فراڈ ہے. اور بار بار بتا دوں, یہ روحانی والے چاہے دیوبندی ہوں, چاہے بریلوی ہوں, چاہے اہل حدیث ہوں, چاہے کسی بڑے بزرگ کے خلیفہ ہوں, یہ سارے فراڈی ہیں, سارے فراڈی ہیں. اس لیے مجھے یہ نہ کہا کرو کہ وہ فلاں ادارے کے مفتی ہیں, وہ فلاں ادارے میں بزرگ ہیں, آپ ان کو کہہ رہے ہو. سب ایک جیسے ہیں. روحانی علاج کے نام پہ جتنے رسالے نکل رہے ہیں سب ٹوپی ڈرامہ ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے ان کی. اور یاد رکھو بڑے بڑے مفتی ہیں جو لوگوں کو الو بنا رہے ہیں, وہ مفتی ہیں نہیں, نام کے ساتھ مفتی لگا لیا انہوں کے. مفتی کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہوتا ہے. میرے پاس کل ایک صاحب آئے کہ سروائیکل پین ہے اور یوں بہت دنوں سے, تو ہمارے قریب میں ایک عامل صاحب ہیں, آج کل وہ مفتی بھی ہیں, وہ بہت دم درود کر رہے ہیں. انہوں نے میرا بنیان سونگ کے بتایا کہ آپ پر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. میں نے کہا کسی کے پجامے اور بنیان سے جنات کا کوئی تعلق, بولو بھائی, کسی کے پجامے سے اور بنیان سے نہیں پتا چلتا کہ کس پر کیا جن ہے. یہ جھوٹ بکواس کر رہا ہے. کہہ رہے نہیں آپ اتنے بڑے بزرگ کو ایسا. میں نے کہا وہ بزرگ نہیں ہے, الو کا پٹھا ہے, اور کتنی گالیاں دلواؤ گے مجھ سے بھائی. جھوٹ بول رہا ہے. کیا کروں, افسوس اس پر ہوتا ہے کہ بیڑا غرق کر دیا انہوں لوگوں کا, اور میرے بیان سن کے پھر جا رہا ہوتا ہے اس کے پاس. کہہ رہے نہیں میں نے 6 آدمیوں کو دکھایا, سب نے کہا ہے, سب نے جھوٹ بولا ہے, کوئی کچھ نہیں. اگر ہے جن تو آیت الکرسی پڑھو, خود پڑھ لو, امام صاحب سے پڑھوا کے دم کروا لو کسی بھی, وہی فائدہ ہوگا. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے ہم علاج کر رہے ہیں, وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. قرآن کے نام پہ سیڑھیاں چل رہی ہیں, وہ بھی جھوٹ ہے. قرآن سے وہ جادو کر رہے ہیں حقیقت میں. یاد رکھو جیسے قرآن سے جادو اترتا ہے, قرآن سے جادو چڑھتا بھی ہے.
قرآنک CD آئی بھی ہے، کیونکہ سادگی نے لوگوں کو بہت الو بنایا ہوا ہے، اور کہتے ہیں تبلیغ کے بہت بڑے کوئی اکابر ہیں، یہ تبلیغ والے یہ کام نہیں کرتے، اور اگر تبلیغ کے کوئی اکابر ہیں تو خدا کی قسم وہ بھی فراڈی ہے، وہ بھی فراڈی ہے۔ تبلیغ والوں کو اس نے بیوقوف بنا کے وہاں تک پہنچ گیا۔ وہ کیا ہے، قرآن کی سیڑھیاں تقسیم کی ہوئی ہیں کہ جناب وہ یہ آیتیں اتنی دفعہ سنیں گے تو جن اترے گا، حالانکہ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ جب آپ ایک دماغ میں تصور رکھ کے 1-1.5 گھنٹے تک وہ سنتے ہو تو آپ پہ اثرات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، الٹیاں ہوتی ہیں۔ وہ الٹیاں ہونا آپ اس کی علامت ہے کہ آپ پہ جادو چڑھ رہا ہے، وہ بیچارہ مریض سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھ پہ جادو اتر رہا ہے۔ تو سب الو بنانے والی باتیں ہیں، کسی کو نہیں مانا کرو۔ کوئی کرتا ہے نا یہ بنیان دیکھ کے، پجامے دیکھ کے بتا رہا میرے پاس لے کر آؤ، تو بچاؤ اپنے آپ کو ان چیزوں سے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا، اللہ نے سورہ فلق سورہ ناس اسی لیے نازل کی تاکہ آپ کی امت کو یہ تحفہ ملے اور کسی پلیتے کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے تمہیں۔ یہ آیت الکرسی پڑھو، قل اللہ پڑھو، یہ اپنے اوپر دم کرو اور کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ان چیزوں کو چھوڑو گے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو، تو اللہ تمہیں پھر ان لوگوں میں الجھائے گا، وہ شیطان تمہیں ان چیزوں میں ڈالے گا۔ پھر بات کو ختم کرتا ہوں، یہ جب عاملوں کا نام آتا ہے تو میرا دماغ پھر، کیونکہ میں اپنے رشتہ داروں کو دیکھ رہا ہوں، وہ جا رہے ہیں، سگے چاچے سگے ماموں جا رہے ہیں۔ ایک دن میرے سگے رشتہ دار نے کہا، بہت قریبی ہیں، ممکن ہے بیان سنے تو غصہ ہو اس لیے نام نہیں لے رہا ان کا، انہوں نے کہا وہ آپ کے فلانے قریبی بزرگ نے فلانے کی جن کے ذریعے آپریشن کروا کے پتھری نکالی۔ میں نے کہا نہیں نکالی، جھوٹ بول رہا ہے وہ۔ جن کے ذریعے کسی کے گردے کی پتھری نکالنا کسی کے باپ میں دم نہیں ہے، خدا کی قسم، آپریشن کرنا جن کے ذریعے۔ وہ کہہ رہے جنات تو کر سکتے، میں نے کہا کر سکتے، اس کے مشورے پہ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا یہ میرا موبائل پروفائل پر ہے، اس کو بولو جنات کے ذریعے اس کو سائلنٹ پہ کر دے، یہاں پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، نہیں کر کے دکھا سکتا۔ جو جن موبائل کو سائلنٹ پہ نہ کر سکے وہ آپریشن کہاں سے کرے گا؟ ڈاکٹر بننے کے لیے تو بہت بڑا انجینئر ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھو یہ جو واقعات ہوتے ہیں نا، یوں کر دیے، یہ سب شعبدے ہوتے ہیں، نظر کے دھوکے ہوتے ہیں۔ نظر کا دھوکہ ایک باقاعدہ فن ہے، یہ سیکھا جاتا ہے۔ دیکھ نہیں رہے یوٹیوب پہ آج کل کیسے میجک شو آ رہے ہیں، جناب اس سے رومال سے کبوتر بنا کے نکال دیتا ہے، تو وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ تو ان کے پاس بھی نظر کے مسمرزم ہوتا ہے، نظر کے دھوکے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ بتا دیتے ہیں آپ کی جیب میں کیا ہے، بعض دفعہ بتا دیتے ہیں، دماغ پڑھ لیتے ہیں بعض دفعہ مسمرزم کر کے، لیکن اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بتا دیا تو کیا ہے جیب میں، دیکھ کے بتا دو جیب میں کیا ہے۔ اس سے نہ اس کو کوئی آپ کی بگڑی بنا سکے گا، یہ نہ آپ کا کوئی نقصان پہنچا سکے گا۔ اور ان لوگوں کا بزرگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ بزرگ بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں الو بنانے کے لیے لوگوں کو۔ چیخ چیخ کے تھک گئے، مگر اپنے مولویوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا باقی۔ پھر کوئی دیکھتا ہوں کوئی بہت بڑے مولوی صاحب جا کے کسی فراڈی سے بیعت ہو جاتے ہیں، جا کے دارالعلوم کورنگی کے مفتی، جامعۃ الرشید کے استاذ، وہ ایسے روحانی عاملوں کے ہاتھ پہ بیعت ہیں۔ حالانکہ دارالعلوم ہمارے لیے نظر میں قابل احترام ادارہ ہے، ان کے علماء ہمارے اکابر ہیں، مگر وہ عالم بھی اگر کسی فراڈی کے ہاتھ پہ، روحانی کے ہاتھ پہ بیعت ہوگا تو یاد رکھو میں پھر بھی اس روحانی کو نہیں مانگوں گا۔ میں کہوں گا کہ یہ روحانی اتنا بڑا فراڈی ہے کہ اس نے ایسی چال چلی ہے کہ اس نے اتنے بڑے عالم کو بیوقوف بنا دیا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، بس آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں، کہنے لگے کہ یہ جو ہے نا وہ فلانا عامل جس کو آپ فراڈی کہتے ہیں، اس کے ہاتھ پہ تو شیخ الحدیث بیعت ہیں۔ میں نے کہا اس شیخ الحدیث کے بیعت ہونے سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ فراڈی نہیں ہے، میں یہ کہوں گا وہ اتنا بڑا فراڈی ہے کہ اس نے شیخ الحدیث کو بھی بیوقوف بنا دیا۔ یہ فارمولہ یاد رہے گا، جب کسی بڑے بزرگ کو دیکھو نا اس روحانی کے ہاتھ میں بیعت ہو رہا ہے، جو تمہیں بیٹھ کے ذکر کرا رہا ہے اور کہہ رہے اس سے تمہارے جن اور سارے مسائل حل ہو جائیں گے، جو تمہیں ذکر کرا رہا ہے نا اللہ کی محبت پیدا کرانے کے لیے، بس وہ تو اللہ والا ہے۔ اور جو تمہیں کرانا نا یہ میرے سامنے بیٹھ کے یہ گھما لے، اس سے تیری بیٹی کی شادی ہو جائے گی، تو اس کی محفل میں اگر کوئی بہت بڑا شیخ الحدیث بیٹھ رہا ہے تو اس روحانی پیر سے پھر بھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بولو یہ اتنا بڑا فنکار ہے کہ اس نے اتنے بڑے بزرگ کو بھی بیوقوف بنا دیا۔ بزرگی الگ چیز ہے، حماقت الگ چیز ہے۔ بعض نیک ہوتے ہیں مگر احمق ہوتے ہیں، اور بعض نیک نہیں ہوتے مگر عقل مند ہوتے ہیں۔ اس پر ایک واقعہ بھی سناؤں گا۔ ایک بہت بڑے عامل نے ایک ایسے آدمی کو جو اپنے آپ کو نیک بھی نہیں کہتا، اس کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی، اس نے پکڑ لیا اس کو کہ تو الو بنا رہے ہمیں، اور جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بن گئے۔ دماغ کی صلاحیت ایک الگ چیز ہے، نیکی ایک الگ چیز ہے۔ ہر ذہین نیک نہیں ہوتا، اور ہر جو ہے نا بیوقوف، ہر گناہگار بیوقوف نہیں ہوتا۔
تو عقل ہونی چاہیے ان کم بختوں کو پکڑنے کے لیے. بنیان سونگ رہا ہے, پجامے سونگ رہا ہے تمہارے, بولے تو کیوں سونگ رہا ہے میرا بنیان, شرم نہیں آتی تجھے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. پھر انشاءاللہ ایک واقعہ سناؤں گا بیان کے بعد, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.